ناظرین، اسی ضرورت و اہمیت کے پیش نظر خلیفہ ثانی امیر المؤمنین فاروق اعظم نے اپنے دور خلافت میں ان دونوں ڈپارٹمنٹس کو بنانے کا تاریخی فیصلہ کیا تھا، جس نے اس وقت کے دو سپر پاورز کو گھٹنے ٹیکنے اور دین اسلام کو عرب سے نکال کر دنیا کے مختلف خطوں تک پہنچانے میں بہت اہم رول پلے کیا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم حاضر ہیں انٹرسٹنگ اور معلوماتی سیریز تاریخی فیصلے ہسٹورک ڈیسیژن میں۔ ناظرین، فیمس عیسائی ہسٹورین اور تجزیہ نگار مائیکل ہارٹ نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے The 100 A Ranking of Most Influential Persons in History، یعنی تاریخ کے 100 اہم ترین شخصیات۔ اس کتاب میں اس نے پوری دنیا کی ان 100 شخصیات کی زندگی پر مختصر تبصرہ کیا ہے جنہوں نے تاریخ اور دنیا کے نظام کو سب سے زیادہ متاثر کرنے کے ساتھ ساتھ انسانی تاریخ اور دیگر انسان کی ڈیلی بیسس کی زندگی پر بہت گہرا اثر ڈالا ہے۔ ان 100 شخصیات میں 52 نمبر پر اس نے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ کے مختلف پہلوؤں کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ دشمن آپ کی قابلیت اور آپ کی صلاحیتوں کا اعتراف کرے، اس کو مانے۔ صرف یہ نہیں، اس کے علاوہ اور کئی نان مسلمز ہیں جنہوں نے آپ کی قائم کردہ نظام کی بہت تعریفیں کی ہیں۔ ناظرین، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بنائے ہوئے مثالی نظام کے پیچھے آپ کے چند بڑے ہی زبردست اور تاریخی فیصلے تھے۔ آج ہم جس تاریخی فیصلے کے بارے میں سنیں گے وہ ہے خلیفہ ثانی عمر فاروق کا عادلانہ نظام قائم کرنے کے لیے محکمہ پولیس اور محکمہ فوج قائم کرنے کا فیصلہ، یعنی آرگنائز پولیس اور ملٹری ڈپارٹمنٹ اسٹیبلش کرنے کا فیصلہ۔ کتنا زبردست تھا آپ کا یہ فیصلہ، اور کیسے آپ نے ان دونوں ڈپارٹمنٹس کے نظام کو چلایا، آج کی ایپیسوڈ میں اسی کے بارے میں بات ہوگی۔ ناظرین، کسی بھی کنٹری یا کسی بھی امپائر کو اس کے اندر کے معاملات اور بیرونی دشمنوں سے حفاظت کرنے میں، وہاں کے لوگوں کو سیفٹی لائف پرووائڈ کرنے میں دو ڈپارٹمنٹس بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں۔ ایک ہے پولیس ڈپارٹمنٹ اور دوسرا ملٹری ڈپارٹمنٹ۔ فرسٹ یعنی پولیس ڈپارٹمنٹ کنٹری کے انٹرنل میٹرز کو ریزالو کرتا ہے، لوگوں کی دیکھ بھال کرتا ہے، کرمنلز کو سزائیں دیتا ہے، جبکہ ملٹری ملک کے ایکسٹرنل ڈیفنس سسٹم کو اسٹرانگ کرتی ہے، باہر کے دشمنوں سے ملک کی حفاظت کرتی ہے۔ ان دونوں ڈپارٹمنٹس کی اپنی اپنی ضرورت اور اہمیت ہے۔ اگر یہ دو ڈپارٹمنٹس نہ ہوں تو وہ ملک ہمیشہ خطرے میں رہتا ہے۔ ناظرین، اسی ضرورت و اہمیت کے پیش نظر خلیفہ ثانی امیر المؤمنین فاروق اعظم نے اپنے دور خلافت میں ان دونوں ڈپارٹمنٹس کو بنانے کا تاریخی فیصلہ کیا تھا، جس نے اس وقت کے دو سپر پاورز کو گھٹنے ٹیکنے اور دین اسلام کو عرب سے نکال کر دنیا کے مختلف خطوں تک پہنچانے میں بہت اہم رول پلے کیا تھا۔ آپ نے اپنے دور خلافت میں ایک مکمل آرگنائز پولیس ڈپارٹمنٹ قائم فرمایا تھا، جس کے سب سے بڑے افسر آپ خود ہی تھے۔ مختلف کیسز جیسے چوری، ڈکیتی، زنا وغیرہ جو ہوتے ہیں، اس کے تمام معاملات اسی ڈپارٹمنٹ کے ہینڈ اوور ہی تھے، جس کی نگرانی آپ خود فرمایا کرتے۔ لوگوں کے معاملات پر نظر رکھنے کے لیے آپ نے مختلف آفیسرز کو بھی مقرر کر رکھا تھا۔ آپ نے کرمنلز کو سزا دینے کے لیے جیل خانے بھی بنوائے تھے، جن میں مختلف جرائم پیشہ لوگوں کو قید کیا جاتا تھا۔ ناظرین، یہ جیل خانے کسی بھی ڈسپلنری ایکشن کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ یہ تو بات تھی پولیس ڈپارٹمنٹ کی۔ اب آپ کے بنائے گئے ملٹری ڈپارٹمنٹ کی بات کرتے ہیں، جو کہ بڑا ہی ایک شاندار نظام تھا۔ آپ کے دور خلافت سے پہلے جو بڑی بڑی عظیم سلطنتیں گزر چکی تھیں، ان میں بھی ملٹری ڈپارٹمنٹس موجود تھے، لیکن وہ ایک نان آرگنائز اور ملٹری رولز کے اگینسٹ تھے، جبکہ آپ نے جو ڈپارٹمنٹ بنایا تھا وہ قرآن و سنت کے عین مطابق ہونے کے ساتھ ساتھ اخلاقی اور شرعی تقاضوں کے بھی مطابق تھا۔ آپ نے بذات خود اس کے ہر معاملے میں شامل ہو کر اس کو آرگنائز وے میں بنایا تھا۔ آپ کے دور میں آرمی کی دو قسمیں تھیں، ایک تو وہ جو ہر وقت دشمنوں کے اگینسٹ فرنٹ پر رہتی، جبکہ دوسرے سولجرز وہ تھے جنہیں مختلف علاقوں میں بھیجنے کے بجائے آپ نے مدینہ منورہ میں ٹھہرایا ہوا تھا۔ ان کو صرف اسی وقت بلایا جاتا جب ان کی نیڈ ہوتی۔ ناظرین، اب ان تمام فوجیوں کی بھی دو قسمیں تھیں، ایک کامن سولجرز تھے اور دوسرے کمانڈرز، جن میں بڑے بڑے اکابرین صحابہ کرام موجود تھے۔ ناظرین، ان میں اکثر مدینہ منورہ میں ہی رہا کرتے۔ ان کو فاروق اعظم خاص کام کے لیے ہی یاد فرمایا کرتے، کیونکہ یہ وہ عظیم تجربے کار صحابہ کرام تھے جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کی شہادت حاصل کر چکے تھے۔ انہوں نے نبی پاک کی ذات مبارکہ سے بلا واسطہ فیض حاصل کیا تھا۔
یہ وہ حضرات تھے جو نظام کو قائم فرمانے والے تھے، جبکہ دیگر فوجی نظام کو قائم کرنے کے لیے راہیں ہموار کرنے والے تھے۔ ناظرین، آپ کے دور میں سولجرز کی ڈیٹیلز کے حوالے سے بھی ایک رجسٹر بنایا گیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بحرین سے کثیر مال و غنیمت لے کر حاضر ہوئے تھے تو فاروق اعظم نے اس وقت مشاورت کے بعد ایک رجسٹر بنانے کا حکم دیا تھا۔ اس رجسٹر میں تمام فوجی اور دیگر لوگوں کا ریکارڈ تفصیل کے ساتھ لکھا جاتا تھا۔ آپ کے دور میں مفتوحہ علاقے جو فتح ہو گئے، ان میں فوج کا ایک مخصوص حصہ بنایا گیا تھا جو وہاں کے انتظامات سنبھالتا تھا۔ آپ نے تمام مفتوحہ علاقوں کے شہروں میں ملٹری کینٹس بھی بنوائے تھے۔ جن علاقوں میں آپ نے ملٹری کینٹس یعنی فوجیوں کی جو چھاونیاں بنوائی تھیں، ان میں فوجیوں کے لیے رہائش کا بھی انتظام فرمایا تھا، جنہیں آج کل کے دور میں بیرکس کہا جاتا ہے۔ فوجیوں کے گھوڑوں کے لیے آپ نے ایسے اسٹیبلز بنوائے تھے جن میں ہر وقت کم از کم 4000 گھوڑے ساز و سامان اور پوری تیاری کے ساتھ ہر وقت ریڈی رہتے تھے۔ ناظرین، ایسی تیاری کا مقصد دراصل یہ تھا کہ اگر اچانک کہیں سے اٹیک ہو جائے یا ڈیفنس کی ضرورت پیش آئے تو معمولی وقت میں 36,000 سے زیادہ سولجرز اپنے گھوڑوں کے ساتھ دشمنوں کے مقابلے کے لیے فوراً نکل پڑے۔ آپ رضی اللہ عنہ بخوبی جانتے تھے کہ لڑائی صرف ہتھیاروں سے نہیں جیتی جاتی، بلکہ فتح کے لیے اسپیسیفک کامبیٹ ٹیکٹکس کو بھی اختیار کرنا پڑتا ہے، اور ان کا دار و مدار زیادہ تر فوج کے کمانڈر پر ہوتا ہے۔ اگر فوج کا کمانڈر جنگی چالوں، جنگی ٹیکٹکس کا ماہر ہوگا تو وہ تھوڑی سی فوج کے ساتھ بھی ایک بڑی فوج سے بہتر طریقے سے فائٹ کر سکتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ صرف انہی اصحاب کو سپاہی سالار بنایا کرتے جو اس حوالے سے مہارت رکھتے تھے۔ آپ اس بات سے بخوبی واقف تھے کہ جب ایک شخص ہر وقت دشمنوں کے خلاف اسلام کو بچانے میں مصروف رہے گا تو وہ اپنی ضرورتوں کو کیسے پورا کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی طرف سے فوجیوں کے کاروبار وغیرہ کرنے کی بالکل اجازت نہیں تھی۔ ضروریات کو پورا کرنے کے لیے آپ نے فوجیوں کی سیلریز مقرر فرمائی تھیں اور ان کے فیملی کے اخراجات کے لیے الگ سے الاؤنس مقرر کیے گئے تھے۔ ناظرین، یہ تمام تنخواہیں گریڈ کے مطابق تھیں۔ اسلامی فوجوں کے لیے تنخواہوں کے علاوہ دیگر ضروریات کا سامان بھی پرووائڈ کیا جاتا۔ اگر کوئی سپاہی ایسا ہوتا جس کی سیلری کم ہوتی یا اس کا گریڈ کم ہوتا تو اس کو حکومت کی طرف سے ایک گھوڑا دے دیا جاتا۔ خاص اس غرض سے دارالخلافہ میں 4000 گھوڑے ہر وقت موجود رہتے۔ اسلامی لشکر کی عمومی تنخواہوں کے علاوہ ان کی تنخواہوں کو وقتاً فوقتاً ان میں اضافہ بھی کیا جاتا رہتا۔ ناظرین، دراصل فوجیوں کی تنخواہیں جو تھیں اس وقت، اس کی بنیاد مال غنیمت تھا۔ جب مال غنیمت میں اضافہ ہوتا تو فوجیوں کی تنخواہ میں بھی اضافہ ہو جاتا۔ آپ کے دور میں ایک مرتبہ اتنا مال غنیمت آیا کہ اس میں سے ہر سوار کو 9 ہزار درہم ملے اور اس کے ساتھ ساتھ 9 جانور بھی ملے۔ سیلریز کے علاوہ اگر کسی سولجر میں کوئی ایکسٹرا ایبلٹی ہوتی تو اسے الگ سے انعام و اکرام سے بھی نوازا جاتا۔ لیکن آپ کی نظر اس بات پر بھی تھی کہ کہیں مال کی زیادتی ان فوجیوں کو غافل نہ کر دے، لہٰذا آپ کثرت مال کے فتنے سے حفاظت کے لیے ان فوجیوں کی تربیت بھی فرمایا کرتے۔ ایک مرتبہ آپ نے مال کو دیکھ کر رونے کی وجہ بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم، مجھے اس بات پر رونا آیا ہے کہ اللہ پاک جس کو یہ مال عطا فرماتا ہے تو ان میں بغض و حسد پیدا ہو جاتا ہے، اور جب ان میں یہ برائیاں پیدا ہو جائیں تو ان میں خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے سارا مال تقسیم فرما دیا۔ ناظرین، آپ فوجیوں کی ہیلتھ کے حوالے سے بھی بڑے اقدامات کیا کرتے۔ سردی گرمی کے لحاظ سے جنگ کی لوکیشن اسپیسیفک کر دی گئی تھی۔ جو ٹھنڈے علاقے ہوتے ان میں گرمیوں میں اور گرم علاقوں میں سرد موسم میں فوجی بھیجے جاتے تاکہ سولجرز کی صحت پر اثر نہ پڑے زیادہ۔ پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کامنلی 6 مہینے بعد اور بعض فوجیوں کی ایک سال بعد لیو ملا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک سولجر کی بیوی اپنے شوہر کے غم میں رات کے وقت اشعار پڑھ رہی تھی، جسے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن لیا۔ وجہ یہ معلوم ہوئی کہ وہ اپنے شوہر سے دور ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ آرڈر جاری فرما دیا کہ کوئی بھی فوجی 4 مہینے سے زیادہ گھر سے دور نہ رہے۔ ناظرین، فاروق اعظم کے ان فیصلوں سے مسلمانوں کو بہت طاقت ملی۔ دشمنوں کے دل میں مسلمانوں کا خوف بیٹھ گیا۔ اسلامی سرحدوں کو بڑھانا مسلمانوں کے لیے آسان ہو گیا۔ ناظرین، یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ اس وقت کی ہے جب آرگنائز ملٹری نہیں ہوتی تھی۔ اس وقت ہمارے امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آرگنائز ملٹری اور پولیس بنائی، تبھی ہمارے لیے اور آج تک وہی نظام چلتا آ رہا ہے۔ ناظرین،
اسی کے ساتھ ہم آج کی ایپیسوڈ کو اینڈ کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں فاروق اعظم کی فراست اور ان کی جو نظر تھی اس کا کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔